عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا سلیس، رواں اور بامعنی اردو ترجمہ۔ 5واں باب۔ چونکہ بعض اشیاء جدا پذیر ہوتی ہیں اور بعض غیر جدا پذیر، تو وہ جو جدا پذیر ہیں وہی حقیقی ماہیات کہلاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اشیاء کے اسباب بالآخر ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ماہیات حقیقی نہ ہوں تو نہ کیفیات ہوں گی نہ حرکات ہوں گی۔ پس یہ اسباب مثلاً روح اور جسم یا عقل، خواہش اور جسم سب اشیاء کے اسباب قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے تمثیلی انداز میں تمام اصول بالقوت اور بالفعل کی صورت میں یکساں ہیں، لیکن ان کا اطلاق ہر شے پر مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کچھ اشیاء بعض اوقات بالفعل ہوتی ہیں اور کبھی بالقوت، جیسے شراب، گوشت اور انسان، کیونکہ یہ سب اشیاء صورت، عدم اور مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ صورت بالفعل ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی وجود جدا پذیر ہو۔ عدم کی مثال تاریکی یا بیماری کی سی ہے۔ مادہ بالقوت ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی صورت بھی اور عدم بھی۔ اور اگر کسی شے کی علتیں اس جیسی نہیں بلکہ مختلف مادہ یا صورت رکھتی ہوں، مثلا انسان کی علت آگ اور مٹی بطور مادہ اور اس کی خاص صورت، تو یہ بھی علت ہو سکتی ہے کہ اس کے باہر بھی کچھ اثر انداز ہو، جیسا کہ باپ، سورج اور فلکی مدار، جو نہ حولا ہیں، نہ ایڈوس اور نہ عدم، بلکہ صرف علت محرکہ ہیں۔ مزید غور کرنا ہوگا کہ بعض اصطلاحات کا اطلاق عمومی طور پر ہو سکتا ہے جبکہ بعض کا نہیں۔ دراصل تمام موجودات کے اولین اصول وہی ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 بالفعل موجود شے، نمبر 2 بالقوت اصول۔ لہذا افلاطونی کلیات اصل اصول نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی فرد کی علت فرد ہی ہوتی ہے۔ جیسے ایڈیائی انسان اگر کسی کا سبب ہے تو وہ جزئی انسان کا سبب ہے، لیکن خود کلی انسان کوئی شے نہیں ہے، بلکہ پیلیوس ایچیلس کا باپ ہے، تمہارا باپ تمہارا سبب ہے۔ بے سے بے پلس الف برابر با بنتا ہے، عمومی طور پر نہیں بلکہ مخصوص طریقے سے۔ اور اگر موجودات کے دائرے میں مختلف چیزوں کے الگ الگ اسباب و عناصر ہیں اور یہ اسباب ان کی قسم سے بھی مختلف ہوں، جیسا کہ رنگ، آواز، مقدار وغیرہ، تو ان اسباب کا یکساں ہونا صرف تمثیلی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی نوع کے افراد کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ تمہاری حولا، ایڈوس اور علت محرکہ اور میری مختلف ہو سکتی ہے، البتہ عمومی تصور کے تحت یہ سب ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ماہیات حقیقی کے اصول و عناصر کیا ہیں، نسبتی اشیاء کے کیا ہیں، کیا وہ ایک جیسے ہیں یا مختلف، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چونکہ اصل اور عنصر کی اصطلاحیں کئی معنوں میں آتی ہیں، اس لیے اگر ان معنوں کی تمیز نہ کی جائے تو ہم انہیں ایک ہی کہیں گے، لیکن اگر تمیز کی جائے تو وہ مختلف ہوں گی۔ البتہ ایک خاص لحاظ سے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں، وہ یکساں ہیں۔ تمثیلی طور پر ایڈوس، تیریسز، حولا اور موونگ کاز یہ تمام اشیاء کے لیے اسباب بن سکتے ہیں، اور چونکہ اگر ماہیات حقیقی نہ ہوں تو دیگر اقسام بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے اسباب تمام اشیاء کے اسباب سمجھے جا سکتے ہیں۔ مگر ایک اور لحاظ سے جب ہم اولین علت کو براہ راست سبب کے طور پر دیکھتے ہیں
تو وہ الگ ہوتی ہے، جیسا کہ متضاد اشیاء جو نہ تو اجناس ہیں نہ متعدد مفاہیم میں آتی ہیں، اور پھر ہر مرتبہ مختلف ہولائی اصول ہوتی ہیں۔ 5واں باب ختم ہوا۔